خدمت کرنے کی آزادی۔ گناہ کی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے ہمیں خدا اور ایک دوسرے کے خادم بننا ہوگا۔ میں راشد یونس ہوں۔ خط کے اس مقام پر پولس بہت عملی ہو جاتا ہے۔ عملی اس لحاظ سے جو وہ سکھا رہا ہے اور ہماری زندگیوں میں یہ کیسے لاگو ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس آزادی بالمقابلہ غلامی ہے، جس کی یہاں مثال دی گئی ہے۔ گلتیوں 5ویں باب میں ہمارے پاس ایک پیراگراف موجود ہے جسے میں نے مسیح میں آزادی کا نام دیا ہے۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جتو۔ سادہ لفظوں میں وہ بس یہ کہہ رہا ہے، اگر تم شریعت کے متحد ہو تو آپ غلامی میں ہو۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ گے، تم شریعت کو پورا کرنے کی کوشش کرنے میں خود کو مزید غلامی میں دھکیل رہے ہو۔ دیکھو، میں پولس تم سے کہتا ہوں، اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ وہ اس مسئلے کا ذکر کرتا ہے جسے یہودی رہنما نئے ایمانداروں کو پریشان کر رہے تھے اور الجھن میں ڈال رہے تھے۔ بلکہ میں ہر ایک ختنہ کرانے والے شخص پر پھر گواہی دیتا ہوں کہ اسے تمام شریعت پر عمل کرنا فرض ہے۔ اس سے آپ خود کو پوری طرح سے غلامی میں ڈال رہے ہیں، اور بے شک کوئی بھی شریعت پر مکمل طور پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو آپ جدوجہد کرتے رہیں گے اور غلامی میں مزید دھنستے جائیں گے۔ اگر آپ شریعت کا ایک حصہ لے لیتے ہیں تو آپ کو مکمل شریعت پر عمل کرنا ہوگا، اور آپ شریعت کو مکمل طور پر پورا نہیں کر سکتے۔ شریعت آپ پر الزام لگائے گی۔ ویسے شریعت کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں مسیح کے پاس لانے کے لیے اور ہمیں اپنے گناہوں کی پہچان دینے کے لیے۔ تم جو شریعت کے وسیلے سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ اور وہاں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہہ رہا ہے تم نے اپنی نجات کھو دی۔ وہ بس یہ کہہ رہا ہے کہ تم فضل سے نہیں جی رہے، بلکہ خود کو غلامی میں ڈال رہے ہو۔ فضل آپ کو آزاد کرتا ہے، شریعت آپ کو مزید غلامی میں ڈالے گی، کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید بر آنے کے منتظر ہیں۔ اب ایک بار پھر وہ ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے جو ایماندار نہیں ہیں اور جنہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت کے ذریعے ایماندار بن سکتے ہیں۔ اب وہ ان دونوں کو مخاطب کر رہا ہے، وہ جو مسیح کے پاس آ گئے اور وہ جو اب تک مسیح کے پاس نہیں آئے۔ اور مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے، نہ نامختونی، مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ اور اس طرح وہ یہاں ایک بہت ہی عملی مسئلے پر بات کر رہا ہے، اور یہ مسیح میں حاصل آزادی ہے۔ آیت نمبر 13 سے 15 میں وہ اس موضوع کو دوبارہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ یہ ہمیں ان چیزوں کی جھلک دیتا ہے جو وہاں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ شریعت کی غلامی میں تھے اور مزید غلامی میں دھنستے جا رہے تھے۔ مگر وہ جو آزادی کو سمجھتے تھے، وہ اس آزادی کو استعمال کرتے ہوئے خدا کے فضل سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے جو اس نے رومیوں کے نام خط کے 6 باب میں کہا تھا، جہاں وہ سمجھا رہا تھا کہ ہم فضل سے بچائے گئے ہیں، ہم شریعت کے متحد نہیں ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے، ہم فضل سے بچائے گئے ہیں، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور گناہ کریں گے؟ کیا ہم خدا کے فضل کو ناچیز جانیں گے؟ وہ کہتا ہے، ہرگز نہیں۔ ہم فضل سے بچائے جانے کے بعد ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا کا مفت تحفہ حاصل کر کے کیسے اپنے طریقے ہی سے جی سکتے ہیں؟ مگر یہ رہا جو ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں جسم میں ایک دوسرے کی خدمت نہیں کرنی، ہمیں مسیح کی محبت سے ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ یہ ویسا ہی لگ رہا ہے
جیسے یسوع نے بالا خانہ میں اپنے شاگردوں کو تعلیم دی جب اس نے کہا، جب تم ایک دوسرے سے میری مانند محبت رکھو گے تو دنیا جانے گی کہ تم میرے شاگرد ہو۔ آپ یہ اپنی بھلائی کے لیے نہیں کر رہے، آپ یہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھیں، مگر اس کے برعکس یہ ہے، لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑے کھاتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کر دو۔ یہی وہ تعلیم تھی جو یسوع شاگردوں کو دے رہا تھا، کیونکہ یعقوب یوحنا اقتدار کے لیے دوڑ رہے تھے۔ وہ خود غرض تھے اور دوسرے شاگرد ان سے ناراض ہوئے۔ وہ ایک دوسرے کو کھا رہے تھے اور پالوس یہی بات گلیتیوں کے ایمانداروں کو بھی کہہ رہا تھا۔ اس سے سوال یہ اٹھتا ہے، ہم غلام ہوتے ہوئے آزاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم مسیح کے غلام ہیں، ہم کیسے آزاد ہو سکتے ہیں؟ پالوس اس کا ذکر کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس جواب کے حوالے سے پالوس کا یہ جواب ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرمانبردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ دوسرے لفظوں میں مسیح کی غلامی ہمیں آزاد کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے پالوس اس تناؤ کا ذکر کرتا ہے اور اس تناؤ کا حل رومیوں 12ویں باب میں بتاتا ہے، جو آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ یہ دو میری پسندیدہ آیات ہیں اور میں اکثر ان کا ذکر کرتا ہوں۔ میں ان آیات کی طرف واپس جاتا ہوں۔ پس ہے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ دوسرے لفظوں میں اس جسم اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ آسان لفظوں میں پوری طرح سے آزاد ہونے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ مسیح کے غلام بننا ہے۔ اس کا غلام ہونا، اس کی خدمت کرنا۔ جب ہم خدا کی مرضی پر چلتے ہیں، سب اچھا ہوتا ہے، سب بھلا اور صحیح ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ ہمیشہ آسان ہوتا ہے۔ پالوس سے اس بارے میں پوچھیں، وہ خدا کی مرضی پر چلتا تھا، مگر دیکھو اسے کیسی مشکلات کا سامنا تھا، لیکن اپنے دل و دماغ میں وہ مکمل طور پر آزاد تھا۔ جانتے ہیں، جب میں یہ تلاش کر رہا تھا، 1800 کی دہائی کے آخر میں ایک مشہور نغمہ نگار تھے، ان کا نام فلپ بلس تھا۔ ان کی بیوی نے انہیں ایک کتاب دی جس میں مسیح میں ہماری آزادی کی وضاحت کی گئی تھی، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ گیت اور اس کے الفاظ میرے ذہن میں چل رہے تھے، کیونکہ ماضی میں میں نے یہ بہت بار گایا۔ لفظ بہت سادہ ہیں، اور یہ ایسے ہے جیسے فلپ بلس اس بات کو سمجھ گیا جس کے بارے میں پالوس بات کر رہا ہے، اور یہ ہے جو اس نے کہا، شریعت سے آزاد، کیا حسین صورتحال، یسوع نے خون بہایا، ہم نے معافی کا پیغام پایا، شریعت سے ملعون اور زوال سے زخمی، فضل نے ایک ہی بار میں ہماری مکتی کر دی۔ اور پھر کورس میں وہ کہتا ہے، ایک ہی بار سب کے لیے، اے گنہگار اسے قبول کر، اے دوست اب ایمان رکھ، صلیب سے جڑے رہ، بوجھ سے آزاد ہو، یسوع نے ایک ہی بار میں ہمیں آزاد کر دیا۔ اور میرا ایمان ہے ان الفاظ میں وہ پالوس کے لکھنے کا مقصد بیان کرتا ہے۔ تو یہ رہا غور و خوض کے لیے سوال۔ آزادی کے متعلق بائبل کا نظریہ ہماری ثقافت کے نظریے سے کیوں مختلف ہے؟ اس بارے میں سوچیں۔ دراصل ہماری ثقافت کا آزادی کا نظریہ حالیہ دہائیوں میں اس سمت میں گیا، اور یہ خود غرضی پر مبنی ہے۔ میں کچھ بھی کرنے کے لیے آزاد ہوں اور آپ مجھے کچھ اور نہیں بتا سکتے۔ مسیح میں آزادی یہ ہے کہ میں دوسروں کے بارے میں سوچوں بنا کسی غرض کے۔ پالوس یہاں یہی سکھا رہا ہے۔ مسیح میں ہماری آزادی
محبت میں ایک دوسرے کی خدمت کرنا ہے، جسمانی لحاظ سے اور اس کے فائدے کے لحاظ سے ایک دوسرے کی خدمت کرنا نہیں ہے۔ اور بنیادی طور پر ہماری ثقافت بار بار اسی کی عکاسی کرتی ہے، اور آزادی کو اگر اس مفہوم اور مقصد کے سیاق و سباق میں نہ لیا جائے جسے ہمارے بانیوں نے ثقافت کے لحاظ سے لکھا تھا، یہ اس کی مکمل خلاف ورزی ہے اور اس کا غلط انداز سے استعمال ہے جو لوگوں کو مزید غلامی میں ڈال رہا ہے۔ وہ اس غلامی سے خود کو اور دوسروں کو دکھ دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے مجھے لگتا ہے یہ جاری رہے گا۔ مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں ایسے زندگی گزارنی ہے جیسے یسوع نے تعلیم دی، بجائے کہ ہم ثقافت یا خود غرضی کے رنگ میں رنگ جائیں۔ اور یہ رہا اصول جس کے مطابق ہمیں جینا ہے، جو پالوس کے گلتیوں کی کلیسیا کے نام خط سے لیا گیا۔ گناہ کی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے ہمیں خدا اور ایک دوسرے کے خادم بننا ہوگا۔